ہم لاتے ہیں آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے تعلیمی رہنمائی پر مبنی بے شمار ویڈیوز اور مختلف معلوماتی پروگرامز۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ سے آگاہ رہیے۔ صاحب جو کہ چیف ایڈیٹر ہیں ہفتہ روز نوید ضیاء کے، صحافت کے میدان میں اسلامی اقتدار کے نمبردار ہیں، اور ان کا موضوع ہے حفظی کلاس کے اسٹوڈنٹ کی نفسیاتی جذباتی مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ جناب حضرت مولانا ابرار ظہیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ السلام۔ بہت خوشی ہو رہی ہے اس ادارے کے طلباء اور طالبات کی صلاحیتوں کو جانچ کر، بچوں کے ایک ایک لفظ سے اور ایک ایک جملے سے اساتذہ کی محنت ٹپک رہی ہے۔ ادارے کی سربراہ کی جو محنت اور شغف ہے اور ڈیووشن ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک اس ادارے کو پورے شہر کے لیے باعث تقلید بنائے، اور ایسا ماحول ہر ادارے میں ہمیں نظر آئے، ورنہ ہم نے دیکھا بھی یہی ہے اور سنا بھی یہی ہے کہ فلم انڈسٹری کے بعد سب سے زیادہ گلیمر پرائیویٹ سکولز میں ہوتا ہے، اداروں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں۔ یہ پاکیزہ ماحول اگر دیا ہے جناب عمران حنیف صاحب نے، تو میں اس پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی استقامت کی دعا کرتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جو موضوع سخن مجھے دیا گیا ہے، حفظ القرآن کے جو طالب علم ہیں ان کے نفسیاتی اور تدریسی اور جذباتی مسائل کیا ہیں، اور ان پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ کائنات کا سب سے اعلیٰ علم قرآن کا علم ہے۔ دنیا میں ہمارے یہاں بہتر ہونے کا معیار دولت ہے، یا شاید کو منصب ہے، یا ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس بڑی عزت ہے، اس کا بڑا نام ہے، وہ بڑا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں اس کی نفی فرمائی ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، دنیا کی زندگی کا سامان بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ روئے زمین پر شرق و غرب سے لے کے شمال و جنوب سے تک، زمین سے نیچے یہ زمین کے اوپر جتنے خزانے ہیں وہ سارے بھی کسی ایک بندے کو مل جائیں تو قرآن نے کہا تب بھی وہ تھوڑا سا ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اور ہم اس خزانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، مارو مار ہم ادھر مست ہوئے پڑے ہیں کہ یہ خزانے ہمیں ملنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا قرآن سکھاتا ہے۔ ایک تو یہ بات پتہ چلا کہ قرآن سب سے قیمتی اور سب سے بڑا علم ہے، اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہے۔
اور اگر یہ قیمتی ہم اس کو سمجھ لیں تو لازمی ہمارے دل میں شوق پیدا ہوگا ہم اس علم کو حاصل کریں۔ اب یہ علم حاصل کرنا ہمیں عموماً حدیث ایک سنائی جاتی ہے اور ہم پڑھتے ہیں سنتے بھی ہیں کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے والدین کو ایک سونے کا تاج پہنایا جائے گا، اور اس تاج کی روشنی ضوءہ کضیاء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ لوگ حیران رہیں گے یہ کون ہے، تو کہا جائے گا یہ حافظ قرآن کا باپ ہے اور حافظ قرآن کی ماں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ترجمہ بہت محدود اور چھوٹا ہے اس کا، صرف حافظ قرآن کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے، یہ اصل میں عالم قرآن کے لیے اعزاز ہے، جس کو قرآن کا علم ہے، اور عالم قرآن کے لیے بھی اکیلے کے لیے نہیں، یہ عالم قرآن کے ساتھ ساتھ عامل قرآن کے لیے یہ اعزاز ہے، قرآن پہ عمل کرنے والوں کے لیے۔ آپ نے قرآن سارا کتنے یہاں پہ حافظ آپ کو ملتے ہیں، قرآن سارا یاد کیا ہوا ہے، بچپن میں ماں باپ نے ڈنڈے کے زور پہ یاد کروا دیا، محبت سے یاد کروا دیا۔ اس کے بعد میں نے ایک ساتھی ہمارے دوست ہیں، عزیز ہیں، ان کے بچے نے قرآن حفظ کیا، میں نے کہا اس کو اب تجوید پڑھائیں اور اب اس کو عالم بنائیں، تو ان کا جواب تھا میں اپنے مولوی بنانا ہے، بلونٹا بنانا، حفظ کروانا تھا وہ میں نے کروا لیا ہے، بس یہی کافی ہے میرے لیے، میں نے حفظ کروا لیا۔ کیا فائدہ ہے ایسے حفظ کا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں قرآن کہتا کیا ہے۔ آج ہماری بیٹیاں پردہ اس لیے نہیں کرتی کہ وہ سورۃ نور نہیں پڑھتی، آج ہمارے نوجوانوں میں بچوں میں بد اخلاقی اس لیے ہے کہ انہوں نے سورۃ یوسف نہیں پڑھی ہوئی، سورۃ یوسف کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوا انہوں نے۔ حضرات، قرآن کو سمجھنا اور پھر قرآن کو پڑھنا یہ کلیجے چیر دیتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پیارے پیغمبر کو جب اسلام قبول کیا تو گھر سے قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی، مار ڈالنا میں نے جا کے ان کو۔ تو راستے میں کیا ہوا تھا، قرآن کی چند آیتیں سنی تھی نا، سورۃ طٰہٰ کی، پھر اپنی بہن سے کہنے لگے کہ مجھے اب لے چلو، میں اللہ کے رسول کے پاس جا کے کلمہ پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز بچوں، بالخصوص وہ جو قرآن سیکھ رہے ہیں، میں ان کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، بیٹیوں آپ کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ماں باپ کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید یاد کرنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، دو باتیں اللہ نے کی ہیں، اس کو یاد کرنا اور پڑھوانا یہ میری سے اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا۔ 7 سال کا بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے، 6 سال کا بچہ سارا قرآن حفظ کر کے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہے، یہ اللہ نے یاد بھی کروانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا وہ پڑھانا بھی ہے، پڑھوانا بھی ہے، اور ہم پڑھتے ہیں، سارے ہی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا اس کی فضیلت بڑی ہے، اہمیت بڑی ہے، ضرورت بڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے، قرآن کا یاد کرنا یعنی زبانی یاد کرنا، سارے قرآن کا تھوڑا یاد کرنا یہ فرض ہے، تھوڑا بہت نماز میں پڑھنے کے لیے یا اور چھوٹے موٹے یہ کچھ صورتیں، کچھ آیتیں، کچھ مقامات یاد کرنا یہ فرض ہے، لیکن سارا قرآن یاد کرنا فرض نہیں ہے۔ اب جب ماں باپ اپنے بچے کو لے کے آتے ہیں نا جی میں اس کو حفظ کروانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو ماں باپ کا ذہن کلیئر نہیں ہوتا کہ میں اس کو حفظ کیوں کروانا چاہتا ہوں، سب سے بڑا مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے۔ صرف سعادت کے لیے ماں باپ نے حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ سورج کا جو ہے نا سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار تاج پہنائے گا، اس تاج کے چکر میں ہم اپنے بچے کو لے کے آ جاتے ہیں، جی اس کو یاد کروائیں، جی قرآن یاد کروائیں، پھر بچہ لگتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو حفظ کے لیے داخل کروایا، 1.5 سال اس نے پڑھا، اللہ کی حکمت اس کے ذہن میں نہ اس کا ذہن چل سکا اس حوالے سے۔ میں نے حفظ کے بڑے استاد سے مشورہ کیا، میں نے کہا جی یہ بچہ ہے 1.5 سال ہو گیا اس کو
یہ 7 سپارے سے آگے نہیں جا رہا، کچھ کریں. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ حفظ کروانا فرض ہے، بچے کا وقت ضائع کر رہے ہو، آپ ایسا کرو اس کو اسکول پڑھاؤ. میں اس بچے کو لے کے اسکول چلا گیا. ان کی بات سن کے میں اس کو لے کے اسکول چلا گیا. بچہ اسکول پڑھنے لگا، اسکول میں اس کی صلاحیت کھل گئی، اور آج وہ الحمدللہ درس نظامی کے 4تھے کلاس کا طالب علم ہے، عالم دین بن رہا ہے. اگر میں اس وقت اسی پہ زور لگائے رکھتا اور اس کا وقت ضائع کرتا رہتا تو یاد اسے شاید نہ ہوتا، لیکن وقت اس کا بہت سارا ضائع ہو جاتا. اس کے مقابلے میں میرا دوسرا بیٹا تھا، اس کو میں نے حفظ کروایا، اس نے 2.5 سال میں یاد کر کے فارغ ہو گیا. وہ سارا قرآن اس کو یاد ہو گیا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن یاد کروانے کے لیے جب آپ اپنے بچے کو لے کے آئیں کسی ادارے میں، کسی استاد کے پاس، تو اپنا ذہن کلیئر کریں پہلے کہ آپ اس کو کیوں یاد کروا رہے ہیں. میں آج پڑھ رہا تھا، ایک جگہ پہ مطالعہ کر رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سورۃ البقرہ، عبداللہ بن عمر بہت بڑے جید صحابی، حضرت عمر کے بیٹے، انہوں نے صرف سورۃ بقرہ 11 سالوں میں یاد کی ہے. 12 سالوں میں کیا کرتے تھے؟ اکیلی سورۃ البقرہ. کیوں؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ قرآن یاد کرتے تھے اور قرآن پہ عمل کرتے تھے. ہم قرآن یاد کرتے ہیں، بچہ پڑھنے کے لیے ہم نے ڈال دیا نا، اب سارے خاندان کی نظر اس پہ ہوتی ہے، اور وہ پتہ ہے کہ ہوتا ہے وہ بچہ ہے شرارت کرے گا، وہ بچہ ہے چھیڑخانی کرے گا، وہ بچہ ہے آپ سے تلخ بھی بولے گا، کوئی نہ کوئی گھر میں لڑائی بھی کرے گا. ہم پہلا تانا اس کو یہ دیتے ہیں، چنگا حافظ ہے بھائی، تو حافظ ہو گئے، تیرا حافظانہ ہے کم ہوتا ہے. بھائی وہ بچہ ہے، اس کو شرارت کرنے دے. شرارت سے صلاحیت کھلتی ہے، اس کی شرارت کو سیدھے راستے پہ لگائیں، اسے بتائیں کہ بیٹا یہ شرارت جو آپ نے کی ہے اس کا نقصان یہ ہے. اور اگر وہ کسی سے ہنسی مذاق کرتا ہے تو کرنے دیں. کیا حافظ قرآن یا جو مولوی صاحب ہوتے ہیں وہ دکیانوس ہوتے ہیں، وہ بیچارے خشک ہوتے ہیں سارے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متقی کون ہے؟ آپ مذاق کیا کرتے تھے، آپ ہنسا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، آپ ہنسی مذاق کیا، اپنی ازواج کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. کتنا مشہور واقعہ ہے، وہ آپ کی پھوپھو محترمہ تھی، وہ آئیں اور آ کہنے لگی میرے لیے دعا کرے میں جنت میں چلی جاؤں. تو میرے پیغمبر نے مسکرائے کہا پھوپھو جی بوڑھی عورتیں تو جنت میں جائیں گی نہیں. وہ رونے لگ گئی، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، میں اب جنت میں نہیں جاؤں گی. آپ مسکرائے، فرمایا بوڑھیاں جوان ہو کے جائیں گی. آپ نے مذاق بھی کیا اور آپ نے سچ بھی بتایا، حق بھی بتایا. اب اگر آپ کا بچہ یہ کرتا ہے، یہ بچے کی نفسیات کو سمجھیں، بچہ کیا کرنا چاہتا ہے. تعلیم کے لیے سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کا راستہ کیا، وہ کیا چاہتا ہے. وہ اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھائیے. اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی سعادت کے لیے بچے کا وقت ضائع کر رہے ہیں تو میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. بچہ اگر اس کا شوق ہے، شوق پیدا کریں. اب شوق پیدا کریں کیسے کریں گے؟ آپ گھر میں قرآن پڑھتے نہیں ہیں، آپ کے گھر میں تلاوت گونجتی نہیں ہے، آپ کی زبان پہ اٹھتے بیٹھتے تلاوت آتی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ روزانہ قرآن پڑھے. کیسے پڑھے گا؟ آپ کو بچے کو قرآن یاد کروانے کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر میں ماحول دینا ہوگا، اور ماحول تب ہوگا جب بچے کی ماں پڑھے گی، بچے کا باپ پڑھے گا. ہمارے ایک دوست ہیں، بہت بڑے کاروباری آدمی، 1 کروڑ پتی ہیں، اللہ نے بڑا نوازا ان کو، اللہ برکت دے ان کو اور زیادہ. ان کی جو خوبی میں نے دیکھی ہے نا، ان کے 3 بچے ہیں، تینوں حافظ ہیں، اور وہ تینوں سے روزانہ قرآن سنتے ہیں. روزانہ ایک سپارہ تینوں سے سنتے ہیں. اور مزے کی بات ہے پھر تینوں کو بٹھا کے نا 4تھی مرتبہ اوپر سے دے کے خود سناتے ہیں. یہ ہے نفسیات بچے کی. بچے کو قرآن پہ کیسے لگائیں گے؟ آپ اپنے بچے کو پاس بٹھائیں اور ان سے کہیں کہ تھوڑا سا قرآن سنا دو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ تھوڑا قرآن تو سناؤ. حضرت عبداللہ تھرا گئے، آقا میں اور قرآن سناؤں؟ آپ حامل قرآن، قرآن آپ پہ اترتا ہے. فرمایا نہیں، آج میرا جی چاہتا ہے میں کسی اور سے سنوں. اللہ کے رسول قرآن سنا بھی کرتے تھے، قرآن سنایا بھی کرتے تھے.
ہم اپنے بچے کو حفظ کے مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، حفظ کے اسکول میں ڈال دیتے ہیں، اور صبح سے پوچھتے ہیں ناشتہ کر لیا؟ یہ 10 روپے 20 روپے 50 روپے یہ آپ کا جیب خرچ، اور کس کو یہاں سے پڑھ کے آؤ۔ شام کو واپس آیا، ہم نے نہیں پوچھا اس سے جناب آپ نے آج کیا یاد کیا؟ تھوڑی سی منزل ہی سنا دو، تھوڑا سا سبق ہی سنا دو، تھوڑی سی قرآن کی آیتیں سنا دو۔ گھر میں آئے مہمانوں کو ہم نے اپنے بچے کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کے چچا آئے ہیں، آپ کے تایا آئے ہیں، آپ کی پھپھو آئی ہیں، آپ کی خالہ آئی ہیں، آپ کے ماموں آئے ہیں، ان کو ذرا قرآن تو سناؤ۔ نہ خالہ ماموں پھپھو چچا کو شوق ہے اور نہ بچے کو شوق ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ پڑھتا نہیں ہے۔ حضرات ہمارے نفسیاتی مسائل ہمارے بچے کے ساتھ جو پیش آتے ہیں نا، آپ گھر میں بچے کو ماحول دے دیں، بچہ جو ہے نا وہ آپ دیکھیے کیسے یاد کرے گا۔ وہ جب اس کو ماحول ملے گا، اس کا باپ تلاوت کر رہا ہے، اس کی ماں تلاوت کر رہی ہے، اس کا بھائی تلاوت کر رہا ہے، اس کی بہن تلاوت کر رہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ نہیں کرے گا۔ خواہ جی چاہتا ہے تلاوت کرنے کو۔ گھر میں ماں برتن دھوتی ہوئی قرآن کی آیات پڑھتی جائے نا، اور صفائی کرتے ہوئے قرآن کی آیات پڑھتی جائے نا، تو یقین جانیے صفائی کا ثواب الگ ہوگا، قرآن پڑھنے کا ثواب الگ ہوگا۔ سننے والا بچہ خود دیکھے گا کہ میں جو سن رہا ہوں نا مجھے بھی یہی پڑھنا ہے۔ حضرات عرض یہ ہے کہ بچے کے نفسیاتی مسائل کو سمجھیے، اور اس کے بعد تدریسی مسائل ہیں۔ استاد محترم یہاں اساتذہ تشریف فرما ہوں گے، اساتذہ سے کی خدمت میں میری درخواست ہے کہ آپ جب اپنے بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں تو آپ صرف ایک تنخواہ دار ملازم کی حیثیت سے قرآن نہ پڑھایا کریں۔ جب استاد صرف یہ سمجھے کہ میں نے تو تنخواہ لینی ہے، مجھے کیا، بچہ پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے، خدا کی قسم اٹھائے کہتا ہوں وہ استاد سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے۔ بھلا قرآن پڑھانے کی کوئی اجرت دے سکتا ہے آپ کو؟ کتنی تنخواہ لیتے ہوں گے؟ 20,000 روپیہ، 25,000 روپیہ، 30,000 روپیہ، یہی ہوگی، زیادہ زیادہ 40,000 ہوگی۔ کیا 40,000 روپیہ پورے مہینے کا، روزانہ کے 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے، اور سارے مہینے میں آپ لگائیں کتنے گھنٹے ہیں، ان کی اجرت یہ قرآن پڑھانے کی اتنی سی اجرت ہے صرف؟ آپ نے تو بہت سستا قرآن بیچ دیا، آپ نے تو بہت سستا قرآن کی اجرت نہیں ہوتی، قرآن کی اجرت اللہ سے ملنی ہے قیامت کے دن، جب رب نے کہنا ہے اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، یہ جنت کی پہلی سیڑھی ہے، اس پہ قدم رکھ، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں والناس کی سین آئے گی یہ ساری جنتیں تیری ہیں۔ یہ ہے جنت، یہ قرآن کا ہی محافظہ، یہ اللہ سے ملنا ہے، آپ سے یہاں سے سر عمران حنیف صاحب سے نہیں ملنا۔ یہ تو آپ کو صرف حوصلہ افزائی کرتے ہیں گھر کے اخراجات کے لیے، چلے تھوڑا بہت ہو جائے۔ آپ استاد محترم، آپ اس کو ملازمت نہ سمجھیں۔ آپ کے پاس ایک بچہ ہے نا، آپ عزم کر لیں کہ میں نے اس بچے کو قرآن کا عالم بنانا ہے۔ کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، اللہ مجھے پوچھے بتاؤ کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو میں کہوں یا اللہ فلاں بچہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ معلمات تشریف فرما ہوں گی میری بہنیں بیٹیاں، معلمین تشریف فرما ہے میرے بھائی۔ آپ صرف یہ سوچئے آپ نے اس بچے کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے، اور جب آپ یہ سوچ کے پڑھائیں گے نا تو آپ پھر بچے کی نفسیات کو سمجھیں گے، بچے کی تلاوت پہ، بچے کی تجوید پہ، بچے کے تلفظ پہ، بچے کے الفاظ پہ، آپ اس کے پڑھنے کے انداز پہ آپ غور کریں گے۔ جب وہ بچہ پڑھے گا خوبصورت آواز میں تو آپ لوگوں کو بتائیں گے بھائی یہ میرا شاگرد ہے، یہ میرا شاگرد ہے۔ آپ اپنے شاگردوں کو بنائیں۔ تو جب اگر ہم یہ کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا میرے لیے، آپ کے لیے، اساتذہ کے لیے، سب کے لیے۔ لیکن اگر آپ ملازمت سمجھیں گے کہ میں نے تو تنخواہ لینی ہے، مجھے کیا، کوئی بچہ پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے، تو پھر آپ سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ آپ سب سے اس بچے کے مستقبل کے مجرم ہیں، اس کی صلاحیت کے مجرم ہیں، اس کی ذہن کے مجرم ہیں، اس کی تعلیم کے مجرم ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہوگا جا کے۔ اور آخری بات میں بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو بچے حفظ کے طالب علم ہیں، جو میری بیٹیاں حفظ کرتی ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں اعزاز بڑا ہے،
اعزاز بڑھا. لیکن کبھی آپ یہ سوچا کریں جب آپ قرآن پڑھیں نا، میں آپ کو ایک کلیے کی بات بتاتا ہوں، میں یہ صرف ترغیب کے لیے میں بات کرتا ہوں. کبھی کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نا میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آج میں نے نا ایک پارہ پڑھنا ہے، صرف اپنے روٹین میں جو ایک پارہ پڑھنا ہے. پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، میں 5 پارے پڑھ جاتا ہوں، 6 پارے پڑھ جاتا ہوں، ایک ہی نشست میں بیٹھا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اس میں مزہ آنے لگتا ہے. میں اس سوچ کے ساتھ پڑھنے لگتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے یہ میرے اللہ کا کلام ہے. حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے تھے، جب تک اسلام کے دشمن تھے، بدترین دشمن تھے. جب مسلمان ہو گئے نا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، پھر قرآن پڑھا کرتے تھے. قرآن جس پہ لکھا ہوتا ہے نا، اس کو پڑھتے اوپر سے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور روتے ہوئے اس کو اپنی آنکھوں سے لگا کے کہتے ہیں ھذا کلام خالقی، یہ میرے خالق کا کلام ہے جس نے مجھے پیدا کیا. جب آپ قرآن کے الفاظ دہراتے ہیں نا، طلباء کرام اور میری طالبات، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، سوچو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی زبان اطہر سے ادا فرمائے. اور کائنات میں قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ نے یہ اس طرح ادا کر کے ہمیں دی ہو. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. جیسے اللہ کی شان ہے ویسے. اور آپ جب پڑھتے ہیں نا تو آپ کو احساس ہونا چاہیے، آپ کو قرآن کا مزہ تب آئے گا، قرآن کی لذت تب آئے گی، آپ قرآن کا شوق تب پیدا ہوگا جب آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے مجھے یہ کلام دیا ہے. آپ یہ سوچ کے پڑھنے لگ جائیں، یقین جانیے قرآن یاد کرنا آسان ہو جائے گا. آپ یہ سوچ کے پڑھنے کے لیے لگ جائیں، قرآن پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے گا، لذت آئے گی، آپ کا جی نہیں چاہے گا قرآن چھوڑنے کو. آپ چلتے پھرتے آپ کی زبان پہ قرآن طاری ہوگا، چلتے پھرتے آپ کے وجود پہ قرآن طاری ہو جائے گا. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن سے بڑا شوق ہوتا ہے، وہ رات کو سوئے ہوئے لوگ باتیں کرتے ہیں نا، وہ سوئے ہوئے بھی قرآن پڑھتے ہیں. اللہ ہمارے بچوں کو ایسا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسا کرتے ہیں. تو حاضرین و حاضرات، میں نے آپ کا بہت سارا وقت لیا، مجھے 20 منٹ دیے گئے تھے، میرا خیال ہے 1-2 منٹ ہی اوپر ہوئے ہیں شاید ابھی. تو میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اور آپ سے پتہ نہیں میں نے اپنے موضوع سے انصاف کر پایا یا نہیں کر پایا. طالب علم سا بندہ ہوں، سادہ سی باتیں ہیں جو میں کرتا ہوں. خطیب تو مجھے خطابت آتی نہیں ہے، یہ باتیں ہی ہیں اسی طرح دل کے دکڑے ہیں، پھول لیتے ہیں. آپ کے سامنے باتیں کی ہیں. میں نے اساتذہ سے، والدین سے اور بچوں سے، میں نے تینوں سے مخاطب کر کے یہ گزارش کرنے کی کوشش کی ہے، قرآن کیسے یاد ہوگا. قرآن کو اپنے اوپر طاری کر لیں، قرآن یاد ہو جائے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین. معزز مہمانان گرامی سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے 11:30 بجے اپوائنٹمنٹ ہے میری ایک اور جگہ پہ، ورنہ میں بیٹھ کے ساری باتیں سنتا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.